معمر لوگ ہیں وہ جیسے ان کو راحت ہو دیوار کے ساتھ ستون کے ساتھ ٹیک لگانے میں ویسے بیٹھ جائیں انشاءاللہ، کوئی بات نہیں۔ اور جو نوجوان ہیں وہ مستعد ہو کر کے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو عمل میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس آیت میں ایک بہت بڑے عمل کی طرف توجہ دلائی، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل اعمال میں پختگی ہے، استقامت ہے۔ یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر آپ کی گاڑی آگے چل نہیں سکتی، نہ دین کے اعتبار سے نہ دنیا کے اعتبار سے۔ مثلا آپ نے کہیں جاب شروع کی، 3 دن تک یا 4 دن تک یا 1 ہفتہ تک تو آپ بڑے شوق سے آفس جاتے رہے۔ 1 ہفتے کے بعد آپ نے چھٹیاں شروع کر دیں، کبھی ہفتے میں 2 دن نہیں جا رہے، کبھی 3 دن نہیں جا رہے، اور کبھی پورا ہفتہ غائب ہیں۔ دیانتداری سے بتلائیں کون سی ایسی کمپنی ہے جو آپ کو برداشت کرے گی؟ نہیں برداشت کرے گی۔ وہاں آپ پابندی دکھاتے ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں صبح سخت سردی میں اٹھنا پڑتا ہے، تیار ہونا پڑتا ہے، کبھی ناشتہ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، لیکن پہنچنا ہے۔ یہ اگر پابندی آپ نہیں دکھائیں گے تو آپ کا معاش چل نہیں سکے گا، یہ ضروری ہے۔ تعلیم کو لے لیجئے، آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں کالج میں داخل کیا، 1 ہفتہ گیا، اس کے بعد اس نے چھٹیاں شروع کر دی، نہیں نظام چل سکے گا۔ آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے دوائی لکھی کہ 1 مہینہ کھانی ہے، آپ نے 3 دن کھائی اور اس کے بعد چھوڑ دی، ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ گویا استقامت ریڑھ کی ہڈی ہے، دین ہو، دنیا ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب تک آپ استقامت نہیں دکھائیں گے آپ کامیابی کے زینوں پہ نہیں چڑھ سکیں گے۔ بالکل یہی استقامت دین میں دکھانی ہے۔ کوئی بھی کام شروع کریں، بس اس کام کو زندگی کا وظیفہ بنا لیں، پھر جا کر کے کامیابی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہی مہینے یا پہلے ہی سال میں ہمیں کامیابی مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ جو اللہ اللہ کی لائن ہمیں سکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں اس میں اللہ ملتے ہیں، اللہ مل جاتے ہیں، تو کسی کو ملے بھی ہیں؟ کسی کو ملے بھی ہیں؟ فرمایا ہاں، آخر میں جا کر کے ملتے ہیں، پہلے ہی دن نہیں۔ میں ایک مثال پوچھتا ہوں، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، پہلے ہی مہینے بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایک نظام قدرت ہے، آپ اس کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ آپ نے درخت لگایا، درخت ایسے ہی لگ جاتا ہے، پہلے ایک عرصہ اپنے زمین تیار کی ہے،
اس کو نرم کیا ہے، اس میں کھاد ڈالی ہے، پھر اس میں بیج ڈالا ہے، پھر انتظار کیا ہے، پھر وہ بیج باہر نکلا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ایک مدت پوری کر کے درخت بنا ہے، پھر اس میں پھل آیا ہے، پھل بھی ایسے نہیں، پہلے پھول لگا ہے، پھر اس میں پھل لگا ہے، پھر پھل کا سائز چھوٹا تھا، ہوتے 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 جب وہ پورا سائز ہوا، آخر میں جا کر کے مٹھاس کی روح اس میں آتی ہے۔ پہلے دن آپ اس کے پھول کو کھا کے دیکھیں، کوئی ذائقہ نہیں آئے گا، اس کے چھوٹے وہ کھا کے دیکھیں، کوئی ذائقہ نہیں آئے گا، کڑوا ہوگا، آپ کہیں کہ بڑا بد، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ آخر میں جا کر کے اس میں روح آئی ہے مٹھاس کی۔ بالکل اسی طرح سے اعمال جب انسان لگا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس اعمال کی مٹھاس اور حلاوت اللہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اس کی نشانی کیا ہے کہ حلاوت اعمال کی کم ملتی ہے؟ کچھ بھی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، تھکے ہوئے ہوں، لوگ بھی کہیں کہ چھوڑ دو، لیکن آپ کہیں نہیں، چھوٹتا نہیں، چھوٹتا نہیں۔ پھر اعمال چھوٹتے نہیں، اعمال کی حلاوت جب اللہ نصیب کرتے ہیں تو بس پھر اعمال چھوٹتے نہیں، چھوڑنا نہیں، چھوٹتے نہیں۔ تو یہ پھر صرف اعمال کی بات نہیں، دین کا کوئی کام بھی پھر ہر قربانی دے لے گا، لیکن وہ چیز چھوڑے گا نہیں۔ اب دیکھو، میں اور آپ کاروبار، کام، ہر چیز کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے۔ مکان بناتے ہیں اپنے لیے، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ گویا زندگی سب سے بڑی متاع ہے ہمارے لیے، اس سے بڑی متاع کوئی نہیں۔ زندگی بچانے کے لیے ہم ہر قربانی دے دیتے ہیں، ہر قربانی، مال دے دیتے ہیں، گاڑی دے دیتے ہیں، کوئی اور کوئی مطالبہ ہے وہ دے دیتے ہیں، زندگی، جان بچا لیتے ہیں، کہتے ہیں جان بچ جائے، باقی چیزیں تو بعد میں آ جائیں گی۔ لیکن جب اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں تو پھر جان بچاتا نہیں بلکہ جان لگاتا ہے، اور جان بھی اس طرح سے لگا رہا ہے، یوں کہتے ہوئے لگا رہا ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو ناکام ہو گیا، قتل ہو گیا، یہ تو ناکام ہو گیا، اس کی تو دنیا گئی۔ لیکن اس سے پوچھ کے دیکھو، تو ناکام ہوا ہے یا کامیاب ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے بھئی تو جان دے رہا، کہہ رہا ہاں جان دے کے کامیاب ہو گیا۔ صحابی رسول ہیں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بادشاہ نے انہیں اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ تو بادشاہ نے انہیں دیکھا، یہ نوجوان تھے، تو اس کے دل میں ان کی محبت سی آ گئی۔ ہوتا ہے قدرتی طور پر، بعض لوگوں سے ہم ملتے ہیں، نا آشنا ہوتے ہیں، کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، لیکن ایسی کشش اللہ کسی میں رکھ دیتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے عرصے سے ان سے شناسائی ہے۔ تو وہ بادشاہ جو ہے ان سے معلومات لیتا رہا، تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ دیں، دین چھوڑ دیں، اپنا دین چھوڑ دیں، تو میں آپ کو اپنا قریبی بنا لوں گا۔ اور کچھ انہیں لالچ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔
اس نے اور زیادہ پیشکش کی، کہا کہ میں اپنی مملکت میں آدھی مملکت آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ یہ ایک لالچ کا حربہ تھا۔ پھر اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا، تشدد کا۔ اس نے یہ کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ آگ جلاؤ، آگ جلائی، اس میں تیل بڑے سارے کڑاہے میں کھولنے کے لیے رکھ دیا، وہ کھولنا شروع ہو گیا۔ کہا اس کے 2 ساتھیوں کو لاؤ اور اس کے سامنے اس میں ڈال دو۔ 2 ساتھیوں کو لایا گیا اور انہیں ان کے سامنے تیل میں ڈال دیا گیا۔ بس چند منٹ تو بہت آگے کی بات ہے، اس سے بھی پہلے وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ اب انہیں کہا گیا کہ دیکھو آپ کا انجام بھی یہی ہونا ہے، آپ کا انجام بھی یہی ہونا ہے، ہم اپنی پیشکش پر برقرار ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بھی ڈال دو۔ جب ان کو لے کے جانے لگے، ڈالنے کے قریب ہوئے تو یہ رونے لگ گئے۔ ڈالنے کے قریب ہوئے تو یہ رونے لگ گئے۔ اب وہ جو لوگ تھے انہیں اندازہ تو تھا کہ بادشاہ کوشش کر رہا ہے، اور بادشاہ نے کہہ بھی رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کو لگے کہ یہ خوف زدہ ہو گیا تو ہمیں بتانا۔ انہوں نے فوراً بادشاہ کو بتایا کہ ہم جب اس کو قریب کیا تو یہ رونے لگا۔ تو بادشاہ مسکرایا، اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ انہیں بلایا اور بلا کر کے کہا کہ کیوں بھائی، جان پہ آتی ہے تو بڑے بڑے لرز جاتے ہیں، ہماری پیشکش اب بھی باقی ہے، تو لہٰذا آپ اپنا مذہب چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، دین چھوڑ دو اور عیسائی مذہب اختیار کر لو۔ کہا کہ نہیں۔ وہ بڑا چکرایا کہ یہ کیا بات ہے، کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ پھر آپ روئے کیوں تھے؟ کہا روئے کیوں تھے؟ کہا کہ یہ میرا میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ کہا نہیں، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ کہا کہ نہیں، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو کیوں بتاؤں؟ کہا اچھا ایک شرط ہے، اس پہ بتا دو۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میں اگر آپ مجھے بتا دیں یہ معاملہ کیا ہے تو میں آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کہ میں اس بات پہ رو رہا تھا کہ اے اللہ، آج وہ وقت آیا ہے کہ میں آپ کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ آج وہ وقت آیا ہے کہ میں آج کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، لیکن دل میں حسرت یہ ہے کہ میری ایک ہی جان ہے، اے کاش جتنے جسم پہ بال ہیں اتنے میری روحیں ہوتی، اتنے میری جانیں ہوتی، میں آپ کے نام پر یکے بعد دیگرے ایک ایک قربان کرتا چلا جاتا۔ وہ بادشاہ حیران ہو گیا، اٹھا ان کا سر چوما اور کہنے لگا کہ جس مسلک میں، جس مذہب میں، جس دین میں ایسے لوگ ہوں اس کو شکست نہیں دی جا سکتی، اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کسی چیز کی حقیقت دل پہ کھول دیتے ہیں تو بس پھر انسان کچھ بھی ہو وہ چیز نہیں چھوڑتا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سفر کیا، پیدل سفر کیا، تھکے ہوئے۔ جو خادم ہے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں سو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو حضرت مجھے نظر نہیں آئے کمرے میں بڑا حیران ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ لائٹ بھی نہیں تھی، پھر بھی حضرت اٹھے، جا کے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں تہجد میں کھڑے تھے، تہجد میں کھڑے تھے۔ کیا ہے؟ جب انسان کو جماعت ہو، فرائض ہوں، سنن ہوں،
نوافل ہوں، تسبیحات ہوں، ذکر ہو، کوئی بھی عمل، جب اللہ اس کی حقیقت انسان کو نصیب فرما دیں، اس کی حلاوت نصیب فرما دیں، پھر ساری دنیا اس کے سامنے پیش کر دی جائے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ کہے گا نہیں، ساری دنیا کو ٹھکرا دے گا لیکن اس عمل کو چھوڑے گا نہیں۔ اور یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ جب بیعت ہونے کے لیے اپنے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت سے فرمانے لگے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، مصروف آدمی ہوں اور پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے، تو میں زیادہ آ جا نہیں سکتا اور نہ میں کوئی زیادہ تسبیحات لمبی چوڑی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پڑھنے پڑھانے سے ہی فرصت نہیں، تو بس بیعت ہونے کے لیے آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو کب کہا کہ آپ جو ہے لمبی لمبی تسبیحات کریں؟ ہم نے تو کہا ہی نہیں، لیکن فرمایا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ کوئی چیز سیکھ لینی چاہیے، کبھی ضرورت پڑے تو آدمی کو کام آ جاتی ہے، کہ ڈرائیونگ اگر آدمی سیکھ لے، کوئی ضروری تو نہیں ڈرائیونگ سیکھی ہو تو ڈرائیور ہی بننا ہے، سیکھی ہوئی ہو تو آدمی فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ حج کے مسائل معلوم ہوں، اللہ پاک توفیق دے دے، حج کرنے جا رہا ہو تو مسائل معلوم ہو تو فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک آدمی جو ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، اب اس کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس کے لیے لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، لیکن اگر زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لے گا تو اللہ نے اگر مال دیا تو کم از کم زکوٰۃ، اور اگر نہ بھی مال ملا تو ثواب تو مل ہی جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی مسائل سیکھ لو، ذکر سیکھ لو، اگر کبھی موقع ہوا تو ٹھیک ہے۔ خیر، حضرت نے فرمایا 3 دن ہمارے پاس رک جاؤ، 3 دن، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نے ان کا بستر اپنے ساتھ لگایا، اور صبح جب تہجد کے لیے اٹھتے حضرت ذکر کرتے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حاجی صاحب کو دیکھتا کہ وہ ذکر کر رہے ہیں تو مجھے شرم آتی، میں بھی اٹھ جاتا اور میں بھی ذکر کرنے لگتا۔ کہنا 3 دن کی نیت کر کے آیا تھا، پھر 40 دن رکے رہے، پھر 40 دن رکے رہے، جو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس 1 گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں ہے اور ذکر اذکار کا ٹائم نہیں ہے، وہ پھر 40 دن رکے رہے۔ پھر 40 دن کے بعد حضرت نے اجازت دے دی، اور پھر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ذکر حضرت نے سکھایا وہ موت کے دن تک چھوٹا نہیں، موت کے دن تک چھوٹا نہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، عمل ہم حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب جو یہاں دات ہوتے تھے ناظم آباد میں، ہم حضرت کی مجلس میں جایا کرتے تھے، 6 مہینے تک لگاتار ہم جاتے رہے حضرت کی مجلس میں۔ تو ایک طالب علم نے حضرت کو پرچی لکھی کہ حضرت صبح تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، صبح تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی۔ تو حضرت نے اختصار کے ساتھ جواب دیا اور اس میں ایک واقعہ بھی سنایا۔ خیر وہ واقعہ تو میں نہیں سنا رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب دل میں آگ لگی ہوئی ہو تو پھر جو ہے دل میں درد ہو، تکلیف ہو، پھر اس کو جگانے کی ضرورت نہیں، یہ دنیا کو جگاتا ہے۔ اور اگر دل میں آگ نہ ہو تو فرمایا کہ پھر آنکھ کیسے کھلے گی؟ اور اس کے لیے حضرت نے بہت اچھی مثال دی تھی اس وقت، بہت اچھی مثال دی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعمال جتنے بھی ہو رہے ہیں، اسے اپنا کمال نہ سمجھیں،
इसे अपना कमाल न समझें, अल्लाह की इनायत समझें और ये दुआ करें, या अल्लाह ये जो हो रहा है आपके करम से हो रहा है, जो होगा सो आपके करम से होगा। न मैं पहले कुछ था ना कुछ हूं, या अल्लाह पाक यहां तक भी आपने पहुंचाया है, आगे भी आप ही पहुंचाएंगे। जो हो रहा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और आगे बढ़ने की फिक्र की जाए, और जो अमल शुरू करें उस अमल को करना है, पुख्तगी के साथ करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई आदमी तहज्जुद एहतमाम से पढ़ता है, किसी दिन आंख नहीं खुली, फरमाया अब अगर वो सुबह इशराक के बाद, सूरज निकलने के बाद वो तहज्जुद के नफल जो रात को पढ़ने थे, अगर वो उस वक्त पढ़ लेते हैं, अल्लाह उसको पूरा सवाब अता फरमाते, पूरा सवाब अता। हम जोहर की 2 सुन्नत भी पढ़ते हैं, 2 नफल भी पढ़ते हैं। किसी दिन मसरूफियत हो गई, 2 नफल नहीं पढ़ सके, ना छोड़ें उसको, ना छोड़ें, मगरिब में पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, इसलिए कि आपके नामा आमाल में ये नफल लिखे जाते हैं, रोजाना लिखे जाते हैं। आप दूसरे वक्त में पढ़ेंगे तो कम से कम वो जो लिखाई है वो पूरी हो जाएगी, और अल्लाह पाक ऐन मुमकिन है उस वक्त से, जो उस वक्त आप पढ़ते थे, अब जो पढ़ेंगे उससे भी ज्यादा सवाब अता फरमाए। क्यों? इसलिए कि अब जो पढ़ेंगे वो मुजाहिदे के साथ पढ़ेंगे, दिल नहीं चाह रहा कि यार छूट गया, चलो कोई बात नहीं। उस वक्त तो आदत बनी हुई है ना पढ़ने की, पढ़ दिए। अब अगले वक्त में मगरिब के बाद आप दिल में आया कि वो पढ़ लो, फिर नफ्स ने कहा नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, अब मुझे फला मसरूफ है। अब जब पढ़ेंगे तो ऐन मुमकिन है अल्लाह पाक अपने कर्म से पहले से भी ज्यादा सवाब अता फरमाए। हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफद आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ मसरूफ हो गए, बात करते रहे। जोहर की 2 सुन्नतें रह गई, नहीं पढ़ी। असर के बाद आपने उनको पढ़ा, असर के बाद उनको पढ़ा। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के पास लौंडी को भेजा और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लम, हम भी पढ़ लिया करें, हमें तो आप मना करते हैं कि असर के बाद नफल न पढ़ें और खुद पढ़ रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया, असल में मैं ज़ोहर के बाद मसरूफ हो गया था, इस वजह से वो ना पढ़ सका, मैं ये पढ़ रहा हूं। तो पता चला कि कोई भी आमल नफल ही क्यों ना हो, ना छोड़ें उसको। अगर छूट गया दूसरे वक्त में पढ़ लें, अगरचे नफल की कज़ा नहीं है, कज़ा किसने कहा कज़ा नहीं कज़ा, लेकिन अपने अमल को पूरा कर लें। कज़ा नहीं है, अपने अमल को पूरा करें, उसमें नागा ना होने दें। इंशाअल्लाह जब ऐसा करेंगे अल्लाह इसकी बरकत नसीब फरमाएंगे। और यही मामला है जिक्र का, कि अगर सुबह आपका जिक्र है, सुबह आपकी तिलावत है, सुबह आप यासीन पढ़ते हैं, सुबह तस्बीहात करते हैं, नहीं हो सकी अगले वक्त में कर लें, सुबह नहीं हो सकी दोपहर में कर लें, शाम को नहीं हो सकी तो अगले दिन करें जरूर, छोड़ें नहीं। अगर छोड़ने की आदत पड़ गई तो शैतान दुश्मन है, नफ्स हमारा दुश्मन है, वो फिर हमारे पांव लगने नहीं देगा। मजबूती से करें, यह इस्तिकामत है। इस्तिकामत, जिस अमल को लिए हैं उस अमल को पूरा करें, और जब इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे बस फिर अल्लाह उन आमाल की हलावत नसीब फरमा देंगे। और फिर हदीस में आता है कि इंसान नफल पढ़ता रहता है। ये नफल जो है, नफली आमाल, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत का हक है। जो फराइज हैं वो तो अल्लाह की आजमत का हक है, जो वाजिबात हैं वो तो अल्लाह की आजमत का हक है। नफल अल्लाह की मोहब्बत का हक है। नफल ना छोड़ा करें,
ہم کہتے ہیں جو جی فرض تو پڑھ لیے، سنت پڑھنی بڑی بات ہے، نہیں. جب محبت ہوتی ہے، میں ایک بات کہتا ہوں، کوئی آپ کا دوست ہے اور بہت تعلق والا ہے، غلطی سے اس کی مس کال آ گئی آپ کے پاس، اس کی تو غلطی سے آ گئی، آپ پھر آپ جواب دیتے ہیں نہیں دیتے، آپ کال کرتے ہیں، کال کر بھی آپ کی مس کال آئی تھی. یہ تعلق کی بات ہے، یہ تعلق کی بات ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے کرنی ہے، وہ تو ہم سے محبت کرتا ہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ سے محبت ہو جائے. ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، شیطان نے اس کو بہکا دیا کہ تم روزانہ اللہ اللہ کرتے ہو، تم تو اللہ کو پکارتے ہو، اس کی طرف سے بھی تمہیں کوئی جواب ملتے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ وہ قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور تم روزانہ پڑھے. اب وہ پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ جب تک مجھے اس کی طرف سے جواب نہ آئے کہ میرا عمل قبول ہے یا نہیں، میں اس وقت تک نہیں پڑھوں گا. چھوڑ دیا، نہیں اٹھا صبح تک. جب تھوڑی دیر گزری تو کسی نے آ کے جگایا. وہ حیران ہوا کہ کون آ کے جگایا. جب دیکھا تو کوئی آدمی ہے جو مجھے جگا رہا ہے کہ تم نفل یہ عمل کرو. اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا، مجھے کیا پتا، میں اتنا عرصہ ہو گیا، میں روزانہ ذکر بھی کرتا ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ اللہ میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے انسانی شکل میں بھیجا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اگر جب تم پہلی دفعہ اللہ کہتے ہو، اگر ہم اس کو پسند کرتے ہیں تو دوسری دفعہ کہنے کی طاقت دیتے ہیں، اگر وہ پسند نہ ہو تو دوسری دفعہ کہنے کی طاقت نہیں دیتے. میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو، آپ کا میرے گھر پر آنا اگر مجھے پسند ہوگا تو میں دوبارہ بھی آپ کو بلاؤں گا، یا اگر آپ آ گئے تو میں دروازہ کھول کے آپ کو بٹھا لوں گا. اور اگر آپ کا آنا مجھے ناگوار ہے، مجھے پسند نہیں ہے، تو پھر آئندہ بھول جائیں آپ کہ میں آپ کو بٹھاؤں گا یا آپ کے لیے دروازہ کھولوں گا. نہیں. دنیا کے بادشاہ وہ جس سے محبت ہے اسی کو بلاتے ہیں، دوسرے کو نہیں. اللہ مجبور ہیں؟ نہیں. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی زبان پر اپنا نام جاری ہونے کی طاقت دے دیتے ہیں. یہ زبان سے جو ہم اللہ کہتے ہیں، یہ میں اور آپ اپنی طاقت سے کہتے ہیں، اس کی رحمت سے کہتے ہیں. وقت نکالنا، کہنے کی توفیق ملنا، یہ اللہ کی عنایت ہے. اللہ ہمیں طاقت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، دل میں ڈالتے ہیں. دل کہتا ہے کہ کہیں اللہ، دل یہ جو اس کی طرف سے توفیق مل جانا، یہ گویا اس کے ہاں محبوب اور مقبول ہونا ہے کہ جب ایک دفعہ کہا محبوب ہوا تو دوبارہ پھر کہنے کی توفیق دی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ پاک نے ایک دفعہ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں حضرت کی طرف بھیجا. اس نے آ کر کے یہ کلمات کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ ایسے زبردست کلمات ہیں. جب وہ فرشتے جو انسانی شکل میں تھا اس نے حضرت کے سامنے کہے تو حضرت وجد میں آ گئے، جوش میں آ گئے. اور اللہ سے تعلق جب انسان کا ہوتا ہے تو پھر ایسے کلمات سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور بولنے میں بھی مزہ آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ اور کہو. اس نے کہا ایسے نہیں کہوں گا. کہا
کہا کچھ مجھے اس کے اوپر کچھ چاہیے. کہا کہ اچھا کیا چاہیے؟ کہا معاوضہ چاہیے. حضرت کے پاس اس وقت بکریاں تھیں. فرمایا ٹھیک ہے، یہ 1-2 بکری دے دی. اس نے پھر کہا پھر 1-2 اور دے دی. حضرت اس سے کہلواتے رہے ساری بکریاں دے دی، جتنی بھی تھی ساری دے دی. تو پھر جب بکریاں ختم ہو گئیں پھر کہا پھر کہو. اس نے کہا اب کیا دو گی؟ کہا اب بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہے، مجھے چرواہا رکھ لو، مجھے چرواہا. اس نے کہا ابراہیم یہ تو آپ کا امتحان تھا، میں تو اصل میں فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے فرشتہ بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کا امتحان لوں، آپ کی اندر میں اللہ نے کیا محبت رکھی. تو بات یہ ہے جب محبت ہوتی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے اس کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، اور اس سے بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. پھر آدمی چاہتا ہے کہ میری بات لمبی ہوتی جائے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. آپ اپنے کسی بھی بڑے کو سوچ دیکھ لیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کوئی بڑا جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے سوچیں. آپ اس کو کال کریں، آپ اس کو فون کریں، ایسا جس سے ہر آدمی اپروچ نہ کر سکتا ہو. آپ اس کو کال کریں. جب آپ اس کو کال کریں وہ کال ختم کرنا چاہتا ہوگا اور آپ بات کو لمبا کرنا چاہتے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بات تو اتنی سی تھی، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہِیَ عَصَایَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. کئی سارے کام گنوا دیے، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. یہ کیا تھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے میں ہم کلام ہوتا تھا، اس ہم کلامی میں جو لذت اور حلاوت تھی وہ کائنات کی کسی نعمت میں بھی لذت اور حلاوت نہیں تھی. میں اس کو الفاظ کی صورت میں بیان نہیں کر سکتا. اب میں چاہتا تھا کہ یہ حلاوت اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ سنایا ہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب کے صاحبزادے مولانا سالم قاسمی رحمت اللہ علیہ حضرت نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک دفعہ خواب میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ غالباً اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، انہوں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک طرف نبی ہیں ایک طرف علماء ہیں. آپ علیہ السلام کے ایک طرف نبی ہیں انبیاء کرام اور ایک طرف علماء ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے یہ کہا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے؟ حضور نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے کہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں سے کام لیا، دین کی اشاعت کا، دین کے پھیلنے کا، دین کی دعوت کا، اسی طرح اللہ میری امت کے علماء سے کام لے گا. حضور نے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے کہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر میں آپ کی امت کے علماء کا امتحان لے لوں؟ آپ نے جو ان کو اتنا بڑا منصب دیا ہے تو میں امتحان لے لوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لے لیں امتحان. اللہ اکبر. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں دیکھا تو نظر میرے اوپر ٹک گئی اور مجھ سے کہا کہ بھئی اپنا نام بتاؤ. مجھ سے کہا اپنا نام بتاؤ. تو کہتے ہیں میں نے کہا میرا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے، لکڑ دادا کا نام یہ ہے. کئی 6 7 8 اوپر تک ذکر کر دیے. اب جب میں رکا سانس لینے کے لیے رکا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس 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 بس
کہا کہ تیرے سے تو میں نے تیرا ہی نام پوچھا تھا، آپ نے پوری گردان پڑھ دی، اوپر تک پوری لسٹ سنا دی مجھے، میں نے ان کا نام تو نہیں پوچھا تھا، میں نے تو پوچھا تھا تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ادب سے کہا حضرت اللہ نے بھی تو آپ سے بس آپ ہی کا نام یہ پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے بھی تو پوری لسٹ گنوا دی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا بس ٹھیک ہے، کامیاب ہو گئے۔ فرمایا کہ حضرت یہ جاننا چاہتے تھے کہ جیسے میرے دل میں اس وقت یہ تڑپ تھی کہ اللہ سے جتنی ہم کلامی ہو جائے، جتنا وقت اللہ سے کلام کرنے میں گزر جائے اتنی ہی میری سعادت ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ بھی یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ کلام جتنا لمبا ہو جائے اتنی میری سعادت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے آپ کو اللہ پاک اپنی رحمت سے خواب میں حضور کی زیارت کروا دے تو آپ کیا کہیں گے؟ فوراً آنکھ کھل جائے؟ بولو بھائی، اگر میں اور آپ حضور کی زیارت کر رہے ہوں خواب میں تو ہم کیا چاہیں گے؟ فوراً بس آنکھ کھل جائے؟ یا آپ کہیں گے ہم چاہیں گے کہ چند تھوڑی دیر اور، تھوڑی دیر اور، دو باتیں اور، دو باتیں اور اگر اسی اسنا میں کوئی آ کے جگا دے اٹھ جائیں تو دل چاہے گا کھینچ کے تھپڑ مار دوں۔ تو جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے خواب میں زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا اور وقت گزر جائے۔ یہ تو خواب ہے، حقیقت نہیں۔ اور جنہیں اللہ حقیقت نصیب فرما دے ان کی لذت کا کیا عالم ہوگا۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعمال یہ اللہ کی محبت کا حق ہے، اللہ کی محبت کا حق ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان نفل اعمال کرتا رہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، ہم اس کی زبان بن جاتے ہیں، ہم اس کے کان بن جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، پھر یہ جو ہمارا بندہ ہوتا ہے یہ زمین پر بیٹھ کر دعوے محبت میں ہم پر کوئی بات کہتا ہے کہ اے اللہ یہ پورا کر دے، ہم وہ پورا کر دیتے ہیں، ہم وہ پورا کر دیتے ہیں۔ تو محبت اللہ تعالیٰ سے یہ اعمال ہی کے راستے سے ہوگی، اعمال ہی کے راستے سے ہوگی۔ جب اعمال میں پختگی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں پختگی ہوگی، درود شریف کا اہتمام ہوگا۔ یاد رکھیں درود شریف میں کبھی ناغہ نہ ہونے دیں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جو آدمی جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، علماء نے لکھا آپ نفل پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ تلاوت کریں، آپ حج کریں، آپ عمرہ کریں، آپ جہاد کریں، ان کے قبول ہونے نہ ہونے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن درود شریف پڑھیں گے وہ قبول ہی قبول ہے، درود شریف پڑھیں گے وہ قبول ہی قبول ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی درود شریف دکھاوے کے لیے بھی پڑھتا ہے، ریاکاری کے طور پر بھی پڑھتا ہے، پھر بھی درود شریف قبول ہے، پھر بھی قبول ہے۔ درود شریف کی کثرت کریں، خوب پڑھیں، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ گھر میں کوشش کریں اپنے گھر میں کپڑا بچھا دیں اور گھر کے سارے افراد تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ گھر کے سارے افراد بیٹھیں اور درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، یہ پڑھ لیں، وصلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی پڑھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ روزانہ درود شریف پڑھیں گے تو روزانہ آپ کا ہدیہ حضور کو پہنچے گا۔ ڈاک آ رہی ہے، روزانہ ڈاک آ رہی ہے، روزانہ ڈاک آ رہی ہے، روزانہ آپ کا ہدیہ پہنچ، اور فرشتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کا فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی اپنی حیات میں جب آپ کو کوئی ہدیہ بھیجتا تو آپ جواب میں ہدیہ ضرور دیتے تھے،
اور بڑی محبت فرماتے تھے. یعنی ایک سیدھا سادی صحابی، سیاہ فام، جس کو ہم یعنی بلیک کہتے ہیں، یہ دیہاتی تھے. حضور کے لیے جب گاؤں سے آتے تھے تو سبزیاں لے کے آتے تھے، سبزی. اور شہر میں آتے مدینہ میں تو آ کر کے سبزی لے کر کے آتے، دیہات تھے، سبزی بیچ کے چلے جاتے. تو جب جاتے تو حضور سے مل کے جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور دیتے، کبھی کچھ کبھی کچھ. آپ فرماتے یہ ہمارا دیہاتی، ہم اس کے شہری ہیں. یعنی یہ گاؤں سے ہمارے لیے ہدیہ لا کے آتا ہے، ہم شہر سے اس کو ہدیہ دیتے ہیں. ایک دفعہ حضور علیہ السلام مارکیٹ میں گئے، منڈی میں گئے. تو اب منڈی میں جب آپ گئے تو ہر ایک کی خواہش کہ میرے پاس حضور آئیں، میرے پاس آ جائیں، میرے پاس، میری دکان پہ آئیں. حضور کسی کے پاس نہیں گئے. اور یہ بیچارہ زمین پر اس نے کپڑا بچھایا ہوا ہے. آج بھی عرب میں کبھی جانا ہو تو دیکھیں وہاں دیہاتی جو بدو ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ زمین پہ کپڑا بچھائے ہوتے ہیں، اتنی سی چیز رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کپڑا بچھایا اور تھوڑی سی سبزی رکھ کے بیٹھا بیچ رہا ہے. حضور علیہ السلام پیچھے سے تشریف لے گئے اور اس کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھ دیا. اب یہ کہا کہ چھوڑ مجھے، کون ہے، کیا ہے، کون مجھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من یشتری ھذا العبد، یہ غلام کون خریدے گا بھائی. جب اس نے یہ سنا کہ یہ تو حضور ہیں، اب چھڑوا نہیں رہا، اب اپنی کمر حضور کے سینے سے لگا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ میری کون قیمت لگائے گا، آپ تو نقصان ہی اٹھائیں گے. آپ نے فرمایا لیکن دنیا والوں کے ہاں آپ کی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ حضور کے لیے ہدیہ لایا کرتا تھا سبزی کا، کبھی کھیرے لے آیا، کبھی کچھ لے آیا، کبھی، حضور کے اس سے بڑی محبت تھی اور حضور بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے. تو علماء نے لکھا کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ کے لیے ہدیہ لاتا تو آپ جواب میں ضرور ہدیہ دیتے. تو آج بھی حضور اگر حضور کو کوئی درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہیں تو حضور جواب میں دعا کا تحفہ بھیجتے ہیں. یہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہوگی، ہم چاہیں کہ ہم حضور کی دعا میں آ جائیں، ہم حضور کی دعا میں آ جائیں، حضور کی نگاہ میں آ جائیں. تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گھروں میں خود بھی درود شریف کا اہتمام کریں. کم از کم 300 مرتبہ تو لازمی پڑھیں، زیادہ جتنا درود شریف جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں. اور گھروں میں اہتمام کریں، بچے ہمارے ہم ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے، سب کا نام جائے گا، فلاں 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 فلاں، پورے گھر حضور کی نگاہ میں آ گیا. تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اعمال میں پختگی رکھیں، یہی چیزیں آپ کو آگے بڑھائیں گی. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 18,000 مرتبہ یومیہ درود شریف پڑھتی تھیں. ہاں جی، اور اس کے علاوہ اور بھی طالبات. تو میرے عزیزو یہ تو اپنے اوپر ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. اس لیے تمام احباب سے درخواست ہے درود شریف کا اہتمام رکھیں. دوسرا اعلان سنیں، کل انشاءاللہ مغرب کے بعد جو درس ہوتا ہے، پہلے درس قرآن، اس کی جگہ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، عالم ہیں، انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں. ان کا ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ ان کا بیان اور درس ہوگا، اور مستورات کے لیے پردے کا انتظام ہوگا. تو جو احباب سن رہے ہیں وہ خود بھی دوسروں کو بھی بتائیں انشاءاللہ. کل ابھی انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی. الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.